الحمدللہ آج حفاظ کرام نے سورہ آل عمران مکمل کیا۔ سورہ آل عمران جس کا آغاز کل ہوا تھا، آج اس سورت کی تکمیل ہوئی ہے۔ آج سورہ آل عمران میں ہم نے کئی آیتیں پڑھی جن سے کئی اعمال کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ میں حج بیت اللہ کی فرضیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان لوگوں پر من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کے سفر کی استطاعت رکھتے ہوں، ان کے اوپر زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا۔ تو ایک صحابی رسول اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہر سال ہمارے اوپر حج کرنا فرض ہے؟ انہوں نے دیگر اعمال کو دیکھا کہ زکوٰۃ ہر سال ادا کرنی پڑتی ہے، مالی کی نصاب ہے، تو رمضان کے روزے ہر سال رکھنے پڑتے ہیں، اسی طرح 5 وقتہ جو نمازیں ہیں وہ روزانہ ہمیں ادا کرنی رہتی ہیں، تو کیا اسی طرح حج کرنا بھی ہر سال یہ فرض ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے صحابی رسول نے پوچھا کہ کیا حج کرنا ہر سال ہمارے اوپر فرض ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال ہمارے اوپر حج کرنا فرض ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، یعنی اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال کرنا تمہارے اوپر فرض ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اس بات کا پورا اختیار دیا ہے کہ وہ جس عمل کو چاہے امت پر واجب قرار دے دی۔ حضور کو پورا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ورنہ حضور یہ نہیں فرماتے کہ لو قلت نعم لوجبت، کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو واجب ہو جاتا۔ حضور ایسا نہیں فرماتے۔ اس سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام اعمال کا اس دنیا میں مختار کل بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کو ہر طرح کے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ جب آپ سورہ آل عمران کی تلاوت کریں گے تو سورہ آل عمران میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پیدائش کا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت عمران کی جو بیوی تھی انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اے اللہ اگر تو مجھے لڑکا عطا فرمائے گا تو میں اس لڑکے کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب بچے کی پیدائش ہوئی تو دیکھا کہ لڑکا نہیں ہے بلکہ لڑکی ہے، اور انہی کا نام حضرت بی بی مریم ہے۔ بعد میں پھر حضرت مریم جو ہے وہ حضرت زکریا کی کفالت میں آئی۔ حضرت زکریا غالباً حضرت زکریا حضرت بی بی مریم کے خالو لگتے تھے، ان کی کفالت میں آئی۔ تو چونکہ حضرت بی بی مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر لڑکا ہوگا تو میں اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن جب لڑکی ہوئی تو وہ پریشان ہوئی کہ کیا کرنا ہے، اس لیے کہ لڑکیوں کو جو ہے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا۔ بہرحال انہوں نے جو نظر مانی تھی اس نظر کے مطابق انہوں نے حضرت بی بی مریم کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے ایک طرف جو ہے ان کے لیے کمرہ بنایا تھا، اور اسی کمرے میں حضرت بی بی مریم رہا کرتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت زکریا وقتاً فوقتاً جو ہے جاتے تھے خیر خیریت لینے کے لیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ گئے تو دیکھا کہ وہاں پر بے موسم کے پھل ہیں، بے موسم کے پھل ہیں، یعنی سیزنل فروٹ نہیں ہے، ایسا پھل جو اس موسم میں بالکل بھی پایا نہیں جاتا، ایسے پھل وہاں پر موجود ہیں۔ تو حضرت زکریا نے حضرت بی بی مریم سے پوچھا کہ انا لک ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انا لک ھذا، تو حضرت بی بی مریم نے کہا قالت ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ سبحان اللہ،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے آیا ہے۔ اور حضرت زکریا کا واقعہ یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے تھے، نہایت بوڑھے ہو چکے تھے، اور آپ کی جو اہلیہ تھی وہ بھی بوڑھی بھی ہو چکی تھی اور بانجھ بھی تھی، بانجھ تھی، یعنی ان سے کوئی اولاد حضرت زکریا کو ہوئی نہیں تھی۔ لیکن حضرت زکریا دعا کرتے رہے تھے کہ اے پاک پروردگار عالم تو مجھے اولاد عطا فرما۔ اب جس جگہ حضرت بی بی مریم تھی اور وہاں پر حضرت زکریا نے بے موسم کے پھل دیکھے، پھر حضرت مریم سے آپ نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ قرآن آگے کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر حضرت زکریا نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء۔ کیا دعا کی کہ اے اللہ اگر تو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میرے بڑھاپے کی طرف مت دیکھ، میری بیوی کی بڑھاپے کی طرف مت دیکھ، اس کے بانجھ پن کی طرف مت دیکھ، تو قادر مطلق ہے، ہم اگرچہ بوڑھے ہو چکے ہیں، جس طرح بے موسم کے تو نے پھل عطا کیا ہے اسی طرح بے وقت تو ہمیں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ مولا تو مجھے اولاد عطا کر، مولا تو مجھے اولاد عطا کر۔ حضرت زکریا ابھی اسی محراب میں ہیں اور مسجد اقصیٰ میں بغیر آپ کی اجازت کے کوئی انٹر نہیں ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک سفید پوش کوئی نوجوان آ رہا ہے، قریب سے دیکھا تو پتا چلا کہ حضرت جبرائیل ہے، اور حضرت جبرائیل نے آتے ہی بشارت دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اے زکریا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک نے یہ کہا کہ ہنالک دعا زکریا، وہاں حضرت زکریا نے دعا کی، مطلب جس جگہ پر اللہ کے نیک بندے عبادت کرتے ہیں، جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گویا اللہ کا نبی یہ خود بتا رہا ہے کہ وہاں پر دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، وہاں پر دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت خانہ کعبہ کے پاس دعا کی جلد قبولیت کے قائل ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے وہ دعا اس لیے جلد قبول ہوتی ہے کہ وہاں پر تو اللہ کی رحمتیں یقیناً نازل ہو رہی ہیں۔ یہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام کے مزارات پر یا اولیاء کرام کے مزارات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ ہر آن برستی رہتی ہیں، تو وہاں پر جو کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم کی پیٹ سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اسی سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم برحمتك یا ارحم الراحمین۔